ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی بھی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو بندہ بھی اس عمل کو روزانہ معمول کے مطابق جو ترتیب میں بتاؤں گا اس ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتا رہے گا تو سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ غموں کو دور فرما دے گا، آخرت میں بھی اللہ غموں کو دور فرما دے گا، اور اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرما دے گا، غیبی مدد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اتنی برکات ہیں، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بتایا ہوا عمل ہے، اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کا بھی یہ بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس پر جو تنگی ہے اللہ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور جس جگہ سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی اس بندے کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ کس نے کہا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے کتنی برکات ہیں، اس کے غم دور، تنگی دور، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی سینکڑوں کی تعداد نہیں، صرف 100 مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اس کو اس دن غافل بندوں میں شمار نہیں کیا جاتا، کہ وہ غفلت میں نہیں ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ غافل لوگوں میں اس کو شمار ہی نہیں کرتا جو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، پھر ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار کو مکمل کرو۔ تو ہم نے استغفار کیا اور 70 مرتبہ ہم نے استغفار کو مکمل فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 700 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ کتنی برکات ہیں۔ لفظ کتنا ہے؟ استغفر اللہ، چھوٹا سا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو بستر پر جاتا ہے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس بندے کے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہی مٹا دے، گناہوں کو ہی ختم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر زندگی میں اور سکون کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، سارے غموں کو دور کر دیا جاتا ہے جو بندہ استغفار 100 مرتبہ دن کو پڑھتا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کر لیں۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ آپ لمبے سمجھ کے کہ وقت زیادہ لگے گا اور آپ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں، معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کیسے برکتیں آئیں گی، کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، لیکن پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک تو سنت عمل ہوگا اور دوسرا گناہوں سے معافی ہوگی، تیسرا اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دیں گے، چوتھا اللہ تعالیٰ جو تنگی ہے اس پر اس کو دور فرما دیں گے، پانچواں جو اس کے رزق میں برکت نہیں ہے یا رزق کی تنگی ہے وہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے، اور بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا جس جس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا اسلم رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو سونے لگا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی کہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا کرو۔ میں نے ایک کاغذ پنسل منگوایا، وصیت نامہ لکھنے لگا، نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت شخص میرے پاس آتا ہے،
نہایت خوبصورت، بڑی خوشبو آ رہی ہے اس سے، اور بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار بندہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو مجھے وہ کہنے لگا میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ جب یہ بات کہی تو میرا جسم کانپنے لگا، بھی اب تو خیر نہیں ہے، اب تو تیرا وقت آ گیا ہے، چل تیاری کر۔ خیر جب مجھے اس نے پریشان دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے لیے نہیں آیا، آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میں نے اسرائیل فرشتے سے کہا کہ آپ مجھے کوئی بخشش کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی مجھے تحریر کر دیں جو میں عمل کروں اور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دیں، میری نجات کے لیے کافی ہو۔ کہنے لگا کہ وہی کاغذ پنسل جو میں اپنے سرہانے کے قریب رکھ کے سویا تھا، خواب میں مجھے یاد تھا، میں نے وہی کاغذ اور پنسل اس اسرائیل فرشتے کو پکڑا دی۔ تو اس اسرائیل فرشتے نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہا کہ یہ پکڑ لے اور تیری نجات ہو جائے گی، تیری نجات کا ذریعہ ہے، تیری بخشش کا ذریعہ ہے کہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دیں گے۔ مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ عمل کر لو، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ خیر حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں کافی ڈر میں تھا، کیونکہ اسرائیل سے ملاقات تھی خواب کے اندر۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے۔ میں نے اسی وقت چراغ منگوایا، اور چراغ منگوا کر میں نے اسی کاغذ کو اٹھایا تو اس کاغذ پر، پورے کاغذ پر لکھا ہوا تھا استغفر اللہ۔ میں نے اس کاغذ کی سائڈ بدل کے دیکھا تو وہاں پر بھی لکھا ہوا تھا استغفر اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے چند احادیث بھی پیش کی، استغفار کی کتنی برکات ہیں۔ اگر دنیا میں برکتیں چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اگر پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو اور اللہ مال و مال فرما دے، رزق میں برکتیں عطا فرما دے، تو استغفار کو لازم پکڑو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر کی زندگی آسان ہو تو استغفار کو لازم پکڑو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کا دروازہ کھول کر مجھے حکم دیں جا میرے بندے جنت میں چلا جا، تو استغفار کو لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، 5 منٹ بھی میرے خیال سے نہیں لگیں گے، ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس یہ آپ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا و آخرت کی، صرف دنیا کی نہیں، دنیا کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولے گا کہ اپنے بندے سے کہے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے ایک ماں اپنے بندے سے، اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، میں رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔
میرا رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ آگ میں جلے، جہنم میں چلا جائے، بلکہ میرے رب کی خواہش یہی ہے کہ میرا بندہ ایسے اعمال کرے میں خوش ہو جاؤں اور میرا بندہ جنت میں چلا جائے۔ تو جب آپ استغفار کریں گے، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی، اور جنت کا رستہ انشاءاللہ ہموار ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، ضرور کرنا ہے آپ نے۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، بس اتنا کہتے ہیں۔ 2-4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے، بس آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، تاکہ دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ تمام کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی شر، انسانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔